بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہیں. ان میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسی مبارک مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کشاں کشاں خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ جاتے ہیں. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ کا چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، مینا اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، حلق کرواتے ہیں اور روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اور دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. اسی مبارک مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. قربانی خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کی تاریخ بہت قدیم ہے. قربانی کی ابتدا اور اس کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اترنے کے وقت سے ہی ہو چلا تھا. ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر توریت اور انجیل کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ہے. قربانی کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہر نبی اور رسول کے زمانے میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے. البتہ ہر امت میں اس کا طریقہ الگ الگ رہا ہے. آج بھی شاید ہی کوئی قوم ہو جہاں اس کا رواج کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو. زمانے قدیم میں قربانی کی یہ شکل ہوتی تھی کہ اس کا گوشت کسی اونچی جگہ یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا جس کی قربانی درست ہوتی تھی. آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی اور یہ مقبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی. حابیل اور قابیل نے اسی قسم کی قربانی پیش کی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جانوروں کو اپنے معبودوں اور بتوں کے نام پر چھوڑ دینا جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان کا رواج ہے، اس کا سراغ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے: رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا. عرب کے لوگ قربانی کا گوشت بیت اللہ شریف کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے اور اس کا خون اس کی دیوار پر پوت دیتے تھے. قرآن نے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کہ اللہ کو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت چڑھانے کا رواج بدھ اور جین دھرم کے علاوہ بت پرست قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ اپنے روایتی طریقے اور رواج کے مطابق جانور کو کاٹ کر اس کا خون چڑھاتے ہیں. دین ابراہیمی میں اس کی پہلی نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. قرآن پاک نے اس کا بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے: قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جب اسلام کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی لغو اور بے بنیاد رسم و رواج کو کالعدم قرار دیا اور کچھ امور میں ضروری اصلاحات اور ترمیم فرمائی. ان میں ایک قربانی کا عمل بھی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح اور ترمیم فرمائی اور جاہلانہ رسم اور خلاف شرع کام کو ختم کر دیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ قربانی صرف گوشت اور خون کا نام نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔ قربانی کرنے والا صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیرتا، بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشات اور غلط رسم و رواج کے گلے پر چھری پھیرتا ہے۔ قربانی کا مفہوم اپنی وسعتوں کے لحاظ سے حیات انسانی کے تمام گوشوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے۔ ایثار و قربانی ایسا جذبہ ہے جس پر انسانیت کی بقا اور تحفظ کا راز پنہا ہے۔ قوموں کے عروج و ترقی میں اس کا اہم کردار ہے۔ جذبہ ایثار کے بغیر کوئی معاشرہ اور قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو انانیت کو ختم کر کے اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی جذبے سے انسان سماجی زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور ملی زندگی میں جب بھی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصل خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی وسعتوں کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ تک بھی نہ آئے۔ اس لیے قربانی نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔